میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ گورنمنٹ جیتی ہے انٹیریئر سندھ سے، کراچی کو جو اس نے ٹریٹمنٹ 10 سال میں دی وہ اب سب کے سامنے۔ پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کراچی پروگریس نہیں کرتا۔ سندھ دو ہیں کا اعلان ہونا باقی۔ آرٹیکل 149 مقدس آئین کے اس مقدس شق کا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو ان کا حق دلوائیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وزیر اعظم صاحب اگر یہ فرماتے ہیں تو یقیناً لوگ پھر پی ٹی آئی سے بھی، جو کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، جہاں سے وہ جیتے ان کے ایم این ایز ایم پی ایز، وہ لوگ بھی سوال کریں گے۔ صوبے صحیفہ آسمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ایم پی ایم پاکستان قومی اسمبلی میں جنوبی صوبہ سندھ کا بل پیش کرے گی، جو کہ اس شہر میں رہنے والے، اس صوبے میں رہنے شہری عوام کی ذہنی سوچ کی عکاسی کرے گی۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر صوبوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ایک دورہ معیار بادی النظر سامنے آ رہا ہے تمام سیاستدانوں کا۔ جتنے لوگ صوبہ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ روشن خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سمجھا جاتا ہے، روشن خیالی کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ سب لوگ چھوٹے صوبوں کی بات کرتے ہیں، بہتر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، 2 صوبوں کی یا 3 صوبوں کے بیچ میں بحث ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پنجاب کو حصے کرنا ایک کچھ اس طرح ہے جس طرح آپ کسی کے بدن کے حصے کر رہے ہیں۔ لیکن جب سندھ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یہ لیٹر ویو پریویل کرتی ہے، اور یہ پوزیشن اور یہ تضادات جو ہیں وہ خاص طور پر ان پارٹیز کے اندر نظر آتے ہیں جن پارٹیز کا وفاقی پریزنس ہے، جو کہ اب تقریباً ایک ہی جماعت ہے اور وہ پی ٹی آئی ہے، جس کی پوزیشن وفاق کے اندر صوبوں کے حوالے سے جب پنجاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو حالانکہ مخدوموں کو اپنے اندر شامل کرتے ہوئے ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی کچھ یہ بات تھی الیکشن کی دہلیز پر۔ ہم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے، کہ کیا یہ کوئی پولیٹیکل موو ہے؟ مجھے تو یاد ہے کہ 2 بڑی ہمارے سے پہلے بھی جماعتوں نے کوئی اس طرح کے آپ سے وعدے کیے ہوئے تھے الیکشن سے پہلے۔ 20 سال اقتدار میں رہے ہیں، 3 دفعہ جن کی پارٹی وزیر اعظم بنے رہے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کے آؤں گا۔ جنوبی پنجاب میں لوگوں کے احساس مرونی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ ایک صوبہ بنانا آسان نہیں ہے، اس کے بڑی لاجسٹکس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہم پوری ابھی سے پریپریشن کریں گے، بلکہ ابھی کمیٹی بنا دیں گے۔ یہ خان صاحب کی پوزیشن ہے ایک ایسی صوبے کے حوالے سے جس کے جنوب میں چند لاکھ چند کروڑ لوگ رہتے ہیں، جن کے جو رائٹس ہیں وہ کیونکہ صوبے کے سینٹر اور نارتھ میں لوگ پاپولیٹڈ ہیں اور زیادہ امیر ہیں اور وہاں پہ سینٹر آف پاور ہے، تو ان کے رائٹس ایلینیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں پی ٹی آئی نے اپنی سیکریٹریٹ جنوب کے اندر ایک سیکریٹریٹ ڈویژن موو کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور جو اوور آل پلان ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے صوبے بنیں گے، حصے بنیں گے۔ لیکن جب سندھ کے اندر بات ہوتی ہے، جو کہ سندھ کا بالعموم سندھ ایز اے ہول فیڈریشن سے سفر کر رہا ہے، یہ پوزیشن جو ہے وہ سندھ کے اپنے لوگوں کے، سندھ کے اپنے اسپوکس پرسن سے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ لیکن جب سندھ کے اندر صوبے بنانے کی انتظامی بنیادوں پہ بٹوارے کی بات ہوتی ہے، حالانکہ سندھ کی اربن پاپولیشن آدھی سندھی پاپولیشن کے برابر ہے، پورے سندھ کی پاپولیشن کی آدھی پاپولیشن اربن ایریاز میں رہتی ہے، پاکستان کی سب سے اربنائز پروونس ہے، اور اس کے اربن ایریاز اگر ساؤتھ میں کانسنٹریٹڈ ہیں، اس کو اگر ایڈمنسٹریٹولی الگ کرنے کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ابھی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہم کرنے کے خلاف ہیں، اور پوری پیپلز پارٹی ایز اے ہول اس کو تقریباً ملک سے غداری کے مترادف سامنے رکھتی ہے۔ لیکن جب سندھ کے حقوق ایز اے پروونس کی بات ہوتی ہے تو مرتضی وہاب صاحب بالکل درست طریقے سے اس طرح کمپلین کرتے ہیں۔ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر بڑا اعتراض ہے۔ نظر ثانی کی درخواست سپریم کورٹ میں آج بھی دائر ہے۔ سندھ حکومت مطمئن تھی کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا یہ اسپتال سندھ حکومت کے کنٹرول میں چلتے رہیں گے۔ اسی سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو قانونی لوازمات تھے وفاقی حکومت نے پورے نہیں کیے، اپنے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کریں۔ وفاقی حکومت نے گوارا نہیں سمجھا کہ وہ سندھ حکومت کو آفیشلی مطلع کر سکے اپنے ون سائیڈڈ فیصلے کے بارے میں۔ جو مالی وسائل بجٹ میں ان تینوں اداروں کے لیے رکھے تھے وہ اسی طریقے سے دیے جائیں گے، یا ابھی تک کوئی مالی وسائل ان اسپتالوں کو مختص نہیں کیے گئے۔ کہہ دیں کراچی والوں کو کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ سے، میں آؤں گا تمہارے پاس چندہ مانگنے کے لیے۔ یہ بنیادی طور پر 3 ہسپتالوں کا ٹرانسفر وفاق کو جب ہوا ہے تو پیپلز پارٹی حق بجانب آئین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ سپریم کورٹ کی رائے اس سے فرق ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ ہماری صوبائی خود مختاری پامال ہو رہی ہے۔ وہی صوبائی خود مختاری
کہ بہتر استعمال کے لیے اگر ایڈمنسٹریشن کی بات ہوتی ہے. خود مختاری کی بات جو ہے اب تو ختم ہو گئی نا. سپریم کورٹ نے, میں تو وکیل تھا جو کہہ رہا تھا کہ سندھ کے پاس رہنا چاہیے ان ہسپتالوں کو, لیکن ہماری بات رد کر دی گئی ہے. نہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی پروونسز کے بارے میں یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہاب صاحب کا اب یہ کہنا کہ اگر ریویو پینڈنگ ہے تو ریویو تو 6 ماہ سے پینڈنگ ہے, وہاں سٹے لے لیتے جا کے. بات یہ کہ اس وقت کوئی قطغن نہیں تھا. یہ ضرور ہے جو لوازمات ججمنٹ میں لکھے ہوئے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے تھے. میں اصولی طور پہ, قانونی طور پہ اگری نہیں کرتا سپریم کورٹ ججمنٹ سے, لیکن اب فالو ہمیں کرنی, اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اگر کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہے تو مرتضیٰ وہاب صاحب اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. صحیح ہے. یہ میری پوزیشن ویسے یہ دکھانے کے لیے میں نے یہ مرتضیٰ وہاب صاحب کی کامنٹ دکھائی تھی کہ صوبائی خود مختاری کے لیے جس زور و شور سے مرتضیٰ وہاب صاحب کی پیپلز پارٹی حق بجانب لڑتی ہے, وہ زور و شور انتظامی بنیادوں پر کراچی کو بہتر طریقے سے رن کرنے پہ عین مخالف نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ وہاں پہ کانسیپٹ اور چاہت ڈیولوشن کی نہیں ہے, بلکہ جہاں اپنی حکومت ہے اس کی پاورز کو بڑھانے اور مضبوط رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے. اب جب حکومت کی یہ تضاد آتی ہے, ڈیولوشن چاہتے ہیں وہ صوبے کے لیول پر, لیکن مقامی حکومت کے لیول پر یا ایڈمنسٹریٹولی اپنے سے نیچے نہیں چاہتے, کیونکہ سارے پیسے ہمارے پاس, ساری طاقت ہمارے پاس, چاہے ہم ایم پی ایز ہوں اور کام ہم لوکل میئرز کا کرنا چاہتے ہوں. لیکن ٹھیک ہے. اچھا, اب جب گورنر پی ٹی آئی کے ایک پوزیشن لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک بہت سختی سے, ایک بہت یونائٹڈ تنقید آتی ہے تمام سندھ کی پارٹیز کی طرف سے. وہ پوزیشن جو ہے وہ پرائما فیسی اتنی عجیب نہیں ہے. دکھائیں گے آپ کو عمران اسماعیل صاحب. اس کے بعد گورنر ہونا چاہیے, گورنر اپنے عہدے کو ابیوز کر رہا ہے. اس کے علاوہ وحید صاحب آپ بھی اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمام بڑی پارٹیز انکلوڈنگ بشمول پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون, سب ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبوں کی بات کر چکے ہیں اپنے مینیفیسٹو میں. تو جو عمران اسماعیل صاحب نے بات کی وہ تو پی ٹی آئی کا منشور ہے, اور دیکھیں وہ ہیں ضرور گورنر سندھ, بٹ ایک رائے رکھ سکتے ہیں, ایک سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو رائے رکھ سکتے ہیں. سندھ کے حوالے سے نہیں رکھی, انہوں نے کہا پورے ملک میں, بٹ میں کہتا ہوں اگر سندھ کے حوالے سے بھی رکھی ہوتی ہے. میں بھی یہ بات ضرور ہے کہ اب میں آگے تھوڑی سی اس سے ہٹ کے بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ضروری ہے سمجھنا کہ سندھ کی تقسیم جو ہے, ایون اگر آئینی ہو, ایون ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ ہو, ایک بہت پولیٹیکلی سینسیٹیو ٹاپک ہے. چاہے وہ مینوفیکچر پی 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 نے اس طرح کیا ہو یا نہیں, تو ہمیں سینسیٹیو ضرور اس بات پہ رہنا چاہیے کہ یہ ایک عام آئینی ایڈمنسٹریٹو بحث نہیں آئی. صحیح ہے. دس از اے ویری سینسیٹیو پولیٹیکل ایتھنک بحث بن جاتی ہے یہ, جو کہ بننی نہیں چاہیے لیکن بن جاتی ہے. اور بنتی شاید اس لیے کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آٹومیٹکلی لاسٹ اور فائنل کارڈ پلے کر دیتی ہیں, کیونکہ ان کو اس پوائنٹ پہ آگے نہیں بڑھنا. ہم یہ بات واضح کر دیں اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے, جن کو ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں, کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو بہت کوشش کی کہ اس شو کا حصہ بنائیں, لیکن پیپلز پارٹی نے بننا نہیں چاہا, یا ان کے جو گیسٹ تھے وہ اس حوالے سے اویلیبل نہیں تھے. ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم کس چیز کے حوالے سے بات کریں گے, اور ہم نے ان کو بتایا گیا تھا کہ ان کا موقف اس پہ آنا بہت اہم ہے. بہرحال ہمیں آج جوائن کیا ہے لیڈر آف دی سندھ فردوس شمیم نقوی صاحب نے, اور خواجہ اظہار الحسن صاحب, سابق لیڈر آف اپوزیشن اینڈ سینئر لیڈر فار دی ایم کیو ایم. خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خواجہ صاحب اس بات پہ ڈبل اہم ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں صوبہ سندھ کی جو ایک اور ابیوز آف پاور ہے, جو کہ ڈومیسائلز ابیوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کوٹا سسٹم کے تحت شہری اور دیہی سندھ کے بیچ میں جو تضاد ہے, جو کہ تضاد شروع سے ہی غلط ہے, اس کو مزید غلط کیا جاتا ہے لوگوں کو, دیہی سندھ کے لوگوں کو شہری سندھ کے ڈومیسائلز بنا کے دینے پر. وہ اس حوالے سے بھی کامنٹ کریں گے. یہ بھی ایک بہت تھورن ان دا سائڈ ہے فار دا پیپلز پارٹی. لیکن نقوی صاحب آپ سے اگر ہم فلور اوپن کریں, سر یہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی سندھ کے اندر ایکسپیڈینس ہے سر کہ ابھی یہاں پہ نہیں چھیڑیں, بڑی پرابلمز ہیں وفاق میں. Land control of this city is divided in 6 cantonments and altogether around 17 bodies. MDA علیحدہ, LDA علیحدہ, KDA علیحدہ, KMC علیحدہ, DHA علیحدہ. آپ کو یہ شہر ناقابل ایڈمنسٹریشن بنا کے رکھ دیا ہے, اور کیونکہ یہ کیش کاؤ ہے, اس پورے صوبے کی کیش کاؤ ہے, and it is a matter of great concern to میرے جتنے دیہی علاقے کے سندھی بھائی ہیں, ان کی یہ کنسرن ضرور ہے کہ اگر کسی صوبے کی 95% آمدنی جو ہے وہ شہر کراچی سے آتی ہو اور وہ حصہ لے لیا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا. اس لیے وہ کنسرن ریز کر کے وہ دودھ دیتی ہوئی گائے ایک طرف, اس دودھ دیتی ہوئی رائے سے اگر گائے سے اگر آپ رائے لے لیں سر, تو اس کے میرے خیال سے مختلف رائے بھی مل جائے گی کہ میں دودھ دینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی تھی. نہیں, رائے تو میں ایک مجھے ایک منٹ مکمل کرنے دے. کماؤ پوت کا جو خیال رکھنا چاہیے وہ کماؤ پوت کا خیال نہیں رکھا جا رہا.
کراچی کے ساتھ نقوی صاحب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہیں پہ اگر ہم اس کو روک لیں, آپ کی بات ساری اپنی جگہ. اب آپ ایک پولیٹیکل ڈائلیما میں ہیں. آپ کا پولیٹیکل ڈائلیما یہ ہے کہ سیٹیں ساری کراچی سے لی ہیں, زیادہ تر پی ٹی آئی کے لیڈران کراچی سے ہیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوں یا اپوزیشن میں ابھی بیٹھے ہوں سندھ اسمبلی میں. آپ کے ایشوز آپ کے کنسٹیٹوئنٹس والے کراچی کے ہیں, لیکن آپ کا ایجنڈا ظاہر ہے پورا سندھ اور ہونا بھی چاہیے. آپ ایک قومی پارٹی ہیں, آپ کراچی سے بہت بڑی پارٹی ہیں, لیکن آپ کے لوگ اور آپ کے خود کے کنسٹیٹوئنٹس کراچی کے ہیں, تو ان کی آواز اٹھانا بھی آپ کا فرض بھی ہے اور ظاہر ہے اسٹریٹجکلی بھی آپ کے لیے ضروری ہے. تو ہاؤ ڈو یو, یہی وجہ ہے نا کہ آپ سندھ کی تقسیم کی بات جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ عمران خان صاحب کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں سندھ سے پورے سندھ سے ووٹ چاہیے. تو آپ کنسائل کیسے کرتے ہیں سر, یہ بتائیے. میں نے آپ سے کیا کہا, صوبے بننے چاہیے, لیکن کس وقت بننے چاہیے؟ جب آپ رائے عامہ کو ہموار کر چکے ہوں. اگر آپ وقت سے پہلے کوئی چیز کریں گے, خون خرابہ ہوگا, اس صوبے کا امن خراب ہوگا, جو بڑی مشکل سے حاصل کیا گیا ہے. ہم پھر یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی امن کی خرابی کی طرف جانے سے ڈرتے ہوئے اس وقت سندھ کی اور مزید صوبوں کی بات نہیں کر رہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پہلے رائے بنائیں گے پھر بات کریں گے, پھر کریں گے. بھائی رائے لی جاتی ہے نا, میں نے آپ سے بنائی بھی جاتی ہے. پہلی چیز نہیں, پہلی چیز یہ نہیں ہے. دیکھیں پہلی چیز کیا ہے. پہلی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبے سندھ کے شہروں کو جو ضرورت ہے وہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے, یعنی کراچی یعنی کہ یہ اس وقت کمپرومائز امپاور کرے, لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے. آگے جا کے جب یہ رائے بن جاتی ہے, ایک سیولائز پولیٹیکل ڈیبیٹ کی صورت پکڑ لیتی ہے, تو اس وقت صوبے کی بات کی جائے, وہ بھی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ کی جائے, اور اس کے بعد ہی کوئی عمل درآمد ہو. ابھی صوبے کی بات کرنا فضول ہے اور نہ پولیٹیکلی ایکسپیڈینٹ ہے اور نہ اٹس ان دا فٹنگ آف تھنگس پرنسپلی, کیونکہ ابھی رائے بنانا ضروری ہے. اس دوران صرف لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا جائے, صوبے کی بات نہ کی جائے. اس طریقے سے ان نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. جب تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا, میرا صوبہ سندھ بڑے لمبے 4 سال ہیں آگے آپ کے. صوبہ سندھ کی سفرنگ کو ختم کرنے کے لیے پہلے ان سے چھٹکارا آ سکے. نہیں سر, اس سے پہلے انشاءاللہ نکلیں گے. ان کے اوپر یہ آپ نے جی آئی ٹی پڑھی ہے, یہ جی آئی ٹی سے اتنے آرام سے نہیں نکلیں گے اس دفعہ. سر آپ کی پوزیشن اس پہ کافی واضح ہے. یہ نقوی صاحب نے جو لیڈر آف اپوزیشن ہوتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ پہلا سٹیپ ہے ایک فعال لوکل گورنمنٹ. میرے خیال سے یو کین ٹیک اٹ اینڈ رن. شکریہ آپ کا بہت بہت. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ پروپیگنڈا جو کہ ایک بیس لیس ایموشنز کے ساتھ پورے ملک کے اندر سب کو جو ہے نا ایک نیریٹو کو ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے, وہ ہے پیپلز پارٹی کا پروپیگنڈا کہ جی سندھ کی تقسیم. میں نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی ماں تو پورا ملک ہے, اور سندھ کو تقسیم کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں 4 صوبے ہیں, 4 صوبوں سے 8 ہو جائیں, 8 سے 10 ہو جائیں. ایران, ترکی, انڈیا, سری لنکا, سب کی مثال آپ کے سامنے ہے. صوبے بننا نہ صوبوں کی تقسیم ہوتی ہے نہ ملک کی تقسیم ہوتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد ہاں البتہ صوبوں کو جس طرح ریاست سمجھ کے, باپ کی جاگیر سمجھ کے, ذاتی جاگیر سمجھ کے چلایا جا رہا ہے, وہ ہے خطرناک بات. جہاں تک بات ہے کہ جی وہ مرنے مارنے اور خون کی ندیاں بہنے کی باتیں ہو جائیں گی, تو یہ باتیں ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لاجک پہ, دلیل پہ, ڈائلاگ پہ بات کرے گا وہ بات سمجھ آتی ہے. باقی یہ جو فضول قسم کے ایموشنل نعرے ہیں, ان کی پاکستان کی کم از کم اس وقت کی سیاسی گراؤنڈ پر کوئی حیثیت نہیں. 5 کروڑ کا صوبہ جس میں 3 کروڑ صرف کراچی میں ہے, 5-5.5 کروڑ کا صوبہ ہے سندھ جس میں 3 کروڑ کراچی میں ہیں, جس کی نشستیں انڈر کاؤنٹ بھی ہیں اور اس کا سینسس انڈر کاؤنٹ بھی ہے اور نشستیں انڈر ریپرزینٹ بھی ہیں. یعنی کیا ظلم ہے کہ فاٹا جو ہے وہ 20 لاکھ روپے پہ 12 لاکھ نفوس پر 20 قومی اسمبلی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یعنی 12 لاکھ افراد پر 20 قومی اسمبلی فاٹا میں بننی چاہیے. پورا ملک متفق ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے, ریونیو اس کا 7% ہے, پورا ملک متفق ہے. لیکن کراچی 3 کروڑ کا ہے, اس پہ قومی اسمبلی کی 20 نشستیں ہیں, اس کو 35 نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ بڑی پرابلم ہے. یہاں پر سینسز میں 1 کروڑ 70 لاکھ نفوس دکھائے گئے, یہ سب کو قبول ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
یعنی جو شہر کما رہا ہے اس شہر کو جو 250 ارب روپے سالانہ صوبے کو 2000 ارب روپے سالانہ وفاق کو دیتا ہے, صوبہ اس پہ 3 ارب روپے لگاتا ہے, وہ سب کو قبول ہے. اس شہر کے اندر کوٹا سسٹم ختم ہوئے عرصہ ہو گیا, لیکن کوٹے کے نام کے اوپر آج بھی 1 لاکھ نوکریاں میری کھالی گئیں. اس پہ جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ نے پنجابی, پختون, بلوچ, مہاجر کسی کو کراچی شہر میں نوکری نہیں ملی. میرے پاس پورا ریکارڈ ہے, وہ سب کو قبول ہے. لیکن صوبے کی بات کے اوپر مرنے مارنے کی بات ہے. 7 میں کہ ایسی انڈیفرنس ایپتھی کیوں ہے کراچی کے مسائل کے حوالے سے پوری ملک میں آپ کے مطابق؟ دیکھیں, میں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے یہ صوبائی اسمبلی میں بھی یہ بات کی تھی, کراچی کے ساتھ زیادتی وفاق نے بھی کی ہے, صوبے نے بھی کی ہے. 1962 سے کراچی میں صوبہ تحریک چل رہی ہے. 1962 سے عبدالحق عثمانی صاحب کا وہ پامفلٹ میرے پاس آج بھی موجود ہے, وہ کراچی صوبہ تحریک چلاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سندھ کو لازمی صوبہ بنائیں. بھائی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے آئین میں صوبے کی تشکیل کا طریقہ کار ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ صوبہ بنائیں, لیکن ہم یہ بھی سننا نہیں چاہتے کہ پتھر پہ لکیر ہے کہ صوبہ نہیں بنے گا. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں, جو میری فردوس بھائی سے بھی بات ہوئی تھی گورنر ہاؤس میں, جس کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بات کی ہے, کہ بھئی آخرکار صوبے کی آواز آ کیوں رہی ہے. دیہی سندھ کے لوگ آ کر شہری سندھ پر اپنے وسائل بھی لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں, یہاں کی اسمبلی پر راج بھی کرتے ہیں, سیٹیں یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں. تو بتائیں میرا شہر جائے گا کہاں؟ چلے جی, میں صوبے کی بات نہیں کرتا, میرے 11 سال میں میرے حلقہ نیو کراچی ہے, میں آ کے لے کے چلتا ہوں وزیر بلدیات کو, وزیر اعلیٰ کو, بتا دیں بھائی آپ نے خود سے میرے حلقے میں سیوریج کے کتنے کام کرائیں, خود سے آپ نے کتنے مینہول بنا دیے, پینے کے پانی کی لائنیں آپ نے کتنی ڈال دی. آپ میرے ساتھ اور بلدیا چلیں, آپ اورنگی چلیں, آپ مطلب کہیں پہ بھی چلیں. چیف منسٹر صاحب کو یہاں پر صرف انڈے پراٹھے کھانے اور کرکٹ کھیلنے سے مطلب ہے, اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو اون کر لیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, اس شہر میں کام کرنا پڑے گا. تاریخ روڈ کا آپ کا 80 کروڑ روپے کا روڈ, بتایا کہ امتیازی سلوک کراچی کے ساتھ کیا کیوں جاتا ہے, موٹیویشن اس کے پیچھے کیا ہے, سوچ کیا ہے, یہ کیوں کیا, وفاق کیوں کرتی آئی ہے اور صوبہ کیوں کرتا ہے, بتائیے. دیکھیں, صوبے کی تو بدنیتی یہ نظر آ گئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد, یہ وفاق کو بھی آج سمجھ آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے ڈیولوشن کے نام پر تو صوبوں نے اختیارات لے لیے, جس میں ہم نے بھی بڑی پروونس کے لیے اصولی طور پر ہم اس کے حامی ہیں. وہ پاور اپنی سیڈ نہیں کرنا چاہتے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ہے کہ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ کراچی اگر ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ الگ ہو یا نہ ہو, انہیں کیا مسئلہ ہے. وائی از اٹ کہ فیڈریشن سے بھی کبھی سپورٹ نہیں ملی آپ کے اس موقف؟ ٹیکنیکلی تو دیکھیں, بات پروونسز کی جب آتی ہے تو فیڈریشن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹیکسز کا ایک سسٹم ہے جو کہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے, اور ڈیویزبل پول میں جو ریشو ہے وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. جتنے صوبے بنے, دیکھیں میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک ایموشنل بلیک میلنگ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, تھوڑا سی ایموشنل بلیک میلنگ ہے, تھوڑا سا یہ ہے سر کہ یاد ماضی ایک عذاب ہے, کم از کم آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی جو پاس ٹریک ریکارڈ اور ہسٹری رہی ہے. نہیں, آئی تھنک پولیٹیکل ایکسپیڈینس ہی ہے. اب پی ٹی آئی کو پورے سن سے ووٹ چاہیے. ایم کیو ایم نے یہ نعرہ جو لگایا ہے اس کے اوپر کافی خون بہا ہے. کراچی کے اندر حالات خراب رہے ہیں, کراچی کے اندر رہنا دنیا کے سب سے ڈینجرس ترین ممالک شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا, وہ اس کی بھی کلیدی کردار اس کے اندر ایم کیو ایم کا ہے. بہرحال خالد صاحب آپ سے بھی, لیکن ایک سیکنڈ, بات یہ کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کیوں یہ کہتے ہیں کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں سندھ سے وہ ووٹ چاہیے, انہیں صرف کراچی سے ووٹ نہیں چاہیے. وہ ایکسپیڈینسی بالکل ہے, بالکل. دیکھیں میں عمران خان صاحب کے ایک بات پہ کمنٹ کروں گا. پہلی چیز تو یہ کہ انٹیریئر سے انہیں ووٹ ملا ہی نہیں. میں اس کے حیدر صاحب یہ ایشو میں ابھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سر ان کی ووٹ کی خواہش ہے, وہ ویسے نقوی صاحب سے رسپانس لے لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں, میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ایک ڈیوالو بلدیاتی نظام آ جائے, اچھا بلدیاتی نظام آ جائے تو صوبے کی ضرورت نہیں ہے. تو لیٹس ہیو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فردوس بھائی سے, وہ بلدیاتی نظام آئے گا کیسے, کون سا نظام ہوگا, اور صوبے میں کیا پیپلز پارٹی اس نظام کو آپ کو ووٹ کرے گی؟ صحیح ہے, مناسب ہے سر, یہ سوال ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نقوی صاحب کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں, ایک بریک لیں گے. بریک. فردوس شمیم نقوی صاحب کے سامنے یہ خواجہ اعزاز صاحب نے ایک بڑا پرٹیننٹ سوال اٹھایا ہے, کم از کم میری نظر میں. بریک کے بعد
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جنرل 360. ہم بات کر رہے ہیں صوبائی خود مختاری کے ساتھ ساتھ ڈیولوشن, لوکل گورنمنٹ, مقامی حکومت, ایک فعال مقامی حکومت کے حوالے سے. ٹاپک کے اندر تضاد اس لیے کہ ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان میں وہ یا تو صوبائی خود مختاری پر ہم آنگی کا اظہار کرتی ہیں یا پھر ڈیولوشن پہ کرتی ہیں یا پھر دونوں کی بات کرتی ہیں, لیکن الگ الگ صوبوں میں. ایک بہت پرٹیننٹ سوال چھوڑا تھا خواجہ اظہار اللہ حسن صاحب نے فردوس شمیم نقوی صاحب کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے. اگر میں اس کو مختصراً دہرا دوں, نقوی صاحب آپ کی اجازت ہو, انہوں نے کہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ایک فعال اور بہتر لوکل گورنمنٹ نظام ہو, ایک فعال اور بہتر ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہو جو کہ شہروں کو ان کے سب سے بیسک سطح پر یونین کاؤنسل کی سطح سے لے کر شہر کی سطح تک چلاتا ہو, اس کے اندر پیسے ہوں, اس کے اندر اختیار ہو کہ وہ فیصلے کرے اپنی روڈوں کے لیے, نالوں کے لیے, ہسپتالوں کے لیے. لیکن آپ صوبہ نہیں چاہتے. خواجہ اظہار صاحب کا سوال یہ ہے سر, یہ ملے گا کیسے اگر 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری کے تحت یہ تمام نظام دینے والا ہے ہی صوبہ؟ تو یا تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صوبے میں کبھی جیتیں گے جس کی وجہ سے آپ پیپلز پارٹی کو یہ پھپھو ٹائپ لقب دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ کریں گے, ابھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی نیت بدل جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عملی سیاست جو ہے وہ فرق ہے ہمارے, اور اٹس ناٹ لائک اے ون سنگل ڈائمینشنل ویو آن دس. پہلی چیز یہ ہے کہ کیونکہ جس چیز پہ پاکستان تحریک انصاف یقین رکھتی ہے اس پہ وہ عمل کر رہی ہے. اس وقت پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو آیا ہے اس میں لاہور میٹروپولیٹن سٹی کا کانسیپٹ ہے, اور وہ کانسیپٹ پاکستان تحریک انصاف کی سوچ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. جہاں لاہور کا میئر جو ہے وہ الیکشن لڑے گا, معذرت قطع کلامی کی, ایک بہت بہترین نظام ہے. بات یہ نہیں ہو رہی کہ پنجاب کے اندر آپ بہترین نظام نہیں لے آئے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ سندھ میں کیسے لائیں گے, آپ حکومت میں نہیں ہیں. سر میں آپ کو وہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم یقین رکھتے ہیں اس کو ہم کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں اس کے نتائج بھی آئیں گے. جب اس کے نتائج آئیں گے تو اس سے سندھ گورنمنٹ پہ ایک پریشر تو وہاں سے بنتا ہے, ایک چیز. دوسرے یہ کہ سندھ میں ہم اسمبلی کے اندر بھی یہ آواز اٹھا, یعنی کہ نقوی صاحب جو میرا دوسرا آپشن تھا ان کی نیت تبدیل کرنے کا, وہی ہے آپ کا کہ آپ ان کے دل جیت لیں گے. تیسرا یہ ایک سیاسی طور پہ مجبور کرنا چاہیں گے, وہ بھی پتہ نہیں کیسے ہوگا. ابھی تیسرا یہ کہ جب لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوگا, جو کہ زیادہ دور نہیں ہے, اس سے کہ دسمبر میں ٹینیور پورا ہو رہا ہے, اس وقت ہمارا پورا ایجنڈا جو ہے وہ ایک ڈیوالوڈ لوکل باڈی ہے, اور ہم جب کراچی کے تمام شہریوں سے ووٹ لیں گے انشاءاللہ. سر یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب کہ جب آپ دکھا دیں گے سندھ حکومت کو کہ ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر باہر ہے مقامی حکومت, تو پھر ان کا خیال ہوگا کہ چلو اس کو پیسے بھی دے دیتے ہیں. نہیں, اس میں ایک اور جملہ ایڈ کر لیں, ایک اور جملہ ایڈ کر لیں. دوسری بات کہہ رہا ہوں, ہم ووٹ کا پلیٹ فارم ہی یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ جو پی ٹی آئی کو ووٹ مانگے گی لوکل باڈی پہ, وہ مانگے گی اس بات کے اوپر کہ we are going to demand this. نہیں, پولیٹیکل پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں تو آپ ہوں گے, بٹ لیگلی کوئی طریقہ نہیں ہوگا آپ کے پاس. It's like a referendum in Karachi. میں بتا رہا ہوں, referendum in Karachi for local government. فیروز بھائی کہہ رہے ہیں 2001 سے 2010 تک یہاں پر سندھ لوکل گورنمنٹ 2001 رہا, جس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا جس میں کراچی نے بہت ترقی کی. اب فردوس بھائی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنگالی بابا آئے گا اور وہ آ کے یہاں پہ محبوب قدموں میں لے کر آ جائے گا, تو یہ محبوب قدموں میں نہیں آئے گا. فردوس بھائی آپ کچھ بھی کر لیں, جب 10 سال کا نظام دیکھنے کے بعد بھی اس محبوب پہ اثر نہیں پڑا, تو اب آپ پتہ نہیں کس محبت سے اس محبوب کو اپنے قدموں میں ڈالیں گے. میں تو یہ وہ بیل گٹے گا پھر گوشت بٹے گا. سر ہم نے 22 سال کی محنت سے باقی 2 محبوبوں سے فارغ کیا ہے. میں کہہ رہا تھا ہم نے 22 سال کی محبت سے 22 سال چاہیے انشاءاللہ یہ بھی توڑیں گے ہم. امید ہے کہ ٹھیک ہے. ایکچولی یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے, ڈو اٹ دا رائٹ وے جو آپ نے بات کی, لیکن سر رائٹ وے میں جو پولیٹیکل پریشر آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے یہ پہلی بات جو اچھی کی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ لوکل گورنمنٹ میں الیکشن میں ووٹ اسی نقطے پہ مانگیں گے کہ اگر آپ نے ہمیں جتایا تو ہم پورا پولیٹیکل پریشر ڈالیں گے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ نہ صرف امپاورڈ ہو بلکہ اس کے نئی قانون سازی ہو. اب یہ سب کچھ جب آپ کر لیں گے اور پیپلز پارٹی پھر بھی نہ کر دے گی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ویٹ کریں گے کہ دوسرے صوبوں میں امپلیمنٹ کریں جب تک؟ ویل کراس نہیں
मतलब प्लान नहीं है। मैं समझता हूँ हुकूमत लेने के वक्त का जो सिचुएशन थी उस वक्त फिर वही नकवी साहब, सारी चीजें, ख्वाजा साहब, नकवी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप उनको ये मकामी हुकूमत वाला इलेक्शन जीतने देना दिसंबर वाला, तो उसके बाद वो आपके साथ हैं। नहीं, वो कह रहे हैं उसके बाद दे क्रॉस द ब्रिज व्हेन दे गेट टू इट, कह रहे हैं तो उस वक्त क्रॉस करेंगे। हम आपके इत्यादी हैं, अभी भी समझे आपके, देखिए मैं आपको बताऊं ना, अभी भी समझे मकामी हुकूमतें आपकी हैं, हम आपके इत्यादी हैं, करें कौन सा प्रेशर डालना है डालें, मैं साथ हूं। कौन सा ब्रिज क्रॉस करना है सर, वो आपके ये साथ बात सही। और एमक्यूएम पहले भी तो रही है लोकल गवर्नमेंट में, कौन सा कर सकी जो आप कह रहे हैं आप कर पाएंगे? जो मैं इस वक्त मेरे इत्यादी हैं, जो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम थी वो नहीं सर, ये वाली एमक्यूएम कह रही है आपके इत्यादी हैं। एमक्यूएम जो थी वो खुद शहर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एमक्यूएम क्यों नहीं कर पाई है। नहीं मैं ये वाली एमक्यूएम मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जमहूरियत का मसला जो है, आप ये देखें, ये इलेक्शन लोकल बॉडीज के पहले और उसके 2-3 साल के अंदर अंदर, और किसी को ये नहीं पता कि मुराद अली शाह साहब भी CIT में उड़ जाएं, जरदारी साहब भी उड़े, फरियाल तालपुर भी उड़े, और सिंध के अंदर का फिर इलेक्शन होने वाला हो। सो यू डोंट हैव टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग देयर, लेकिन जिस तरीके से तब्दीली लाने का सही तरीका है वो आवाम के वोट के जरिए। कभी भी इंसान जो है वो सड़कों पे लाके खून खराबा करेगा तो उससे मुल्क को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम पाकिस्तान को नकवी साहब एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो जिसके पास पंजाब का पैसा और पावर होती है उसे लाहौर की जरूरत होती है, सियासी तौर पे लाहौर का वोट चाहिए उसको, लेकिन जिसके पास सिंध की पावर और पैसा होता है उसको कराची के वोट की ज़रूरत नहीं। अब आप और एमक्यूएम दोनों बिल्कुल सीटें सारी आप लोगों ने अर्बन ली हुई हैं, तो रूरल की तरफ से जो है कोई इस तरह की आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो फिर आगे जाके एथनिक अर्बन रूरल और सियासी हो जाएगी बिल्कुल, और उसकी नज़र हो जाएगी, ना कि ये आइनी और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बहस हो। तो ये कैसे अवॉइड हो सकता है जब आप रिस्ट्रिक्टेड हैं अर्बन सिंध में? नहीं सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं तकरीबन हर हफ्ते अंदरूनी सिंध जाता हूं, और मैंने डे 1 ये कहा था कि मैं सिंध का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूं, और मेरा जाके जो मुशाहिदा है वहाँ कि अंदरूनी सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तंग आए हुए, इससे कि जो वहाँ के हस्पतालों का हाल है, साफ़ पीने का पानी नहीं है, गटर का कोई निज़ाम नहीं है, तालीम का मेयार बिल्कुल नागुफ्ताबे है, असातिज़ा स्कूलों में मौजूद नहीं है, डॉक्टर हस्पतालों में मौजूद नहीं है। सिंध में 12,000 नर्सों के लोगों पर एक नर्स है। अगर आप थर पार्कर जिसकी आबादी सिर्फ 17 लाख है उसमें अमवात देख लें बच्चों की भूख की वजह से, तो किसी भी हुकूमत वक्त के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। सिंध के अंदरून सिंध के जो हालात बेरोजगारी कभी का भी बहुत अच्छे जो नहीं थे, लेकिन बेरोजगारी का होता हाल यही है है कि वहाँ के लोग समझते हैं कि वो कनेक्ट नहीं कर सकते किसी और के साथ, और वो वोट देते हैं पीपल्स अच्छा पार्टी बुरा को। जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी किसी ने आइडेंटिटी उनको पीपल्स पार्टी से अडॉप्ट जुड़ी हुई नहीं है। किया किसी ने। और एमक्यूएम का सेम फिनोमेना था कि महाजर एमक्यूएम को वोट देता रहता था, चाहे वो उसे पता हो एमक्यूएम क्या सही गलत कर रही है। उसी तरह सिंध में पीपीपी को इंटीरियर सिंध में वोट पड़ता ही रहता है, क्योंकि किसी ने जाके सियासी तौर पे उस इलाके को उन लोगों को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। वो लोग भी यही कहते हैं वो बुरे होंगे लेकिन अपने बुरे हैं। तो ये कैसे बदलेगा सर? ये एमक्यूएम के फेवर में भी एक हद तक बात जाती थी, अब ख़त्म किया आपने अर्बन में, रूरल में कैसे ख़त्म करेंगे? जी ये उसी वक्त बदलेगा, इससे कि सिंध के अंदर भी बड़े दानिश्वर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत पॉलिटिकली एक्टिव लोग भी हैं। उनको इस बात का कुल्ली तौर पे एहसास होता जा रहा है कि जरदारी कंपनी जो है वो भुट्टो के नाम को इनकैश करके सिर्फ उनको लूट रही है, आवाम की। सर ये आपका कहना जो है ना, माजरत के साथ आपने अभी तक जितनी बातें की थी बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड समवन जिसकी बहुत सारी सीट सपोर्ट फ्रॉम कराची, आप हक बजानिब थे ये बात करने पर। लेकिन सर जब आप ये अपने ओपिनियंस उन पर सौंप रहे हैं लोगों पर जो कि दिहाइयों से एक जमात को वोट देते आए हैं अपनी शनाख्त उसके अंदर ढूंढते हुए, तो सर वहाँ या तो वहाँ जाके जीतें और फिर ये बात करें, या फिर ये हकीकत नहीं है तो सर जीतने के बाद ये बातें कीजिएगा। अभी जहाँ से जीते हैं वहाँ को एक फाल हुकूमत दें। जाफरी साहब और नकवी साहब, इशू ये नहीं है ना, इशू ये नहीं है कि जरदारी साहब लूट रहे हैं, तो पुरानी बात है, वो कब से लूट रहे होंगे, उसके बाद भी वोट मिल रहे हैं नहीं, लेकिन इशू ये कि अपनाइयत नहीं है उनको किसी और पार्टी के साथ, और वो इनका फेलियर है ना, वो उनके लिए फेलियर बोल है नहीं सकते पार्टी ना। का, वोट नहीं मिल रहा है ऐसा करके कभी एमक्यूएम की सियासत जो है वो रही इस पे कि इंटीरियर खा जाएगा तुम्हें, पीटीआई भी नहीं जीत सकी इंटीरियर में, आपने कोशिश की। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर तनकीद हुकूमत की जा सकती है कि देखो थर पार्कर में कितनी भूख और इफलास है, लेकिन
وہ بھوکے اور افلاس زدہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو اپنا لیڈر نہیں مانتے؟ نہیں، اپنا نہیں مانتے، لیڈر تو بعد میں مانیں گے، اپنا نہیں مانتے وہ، یہ ایشو ہے۔ میں آپ سے کہوں دیکھیں الیکشن جب بھی جیتا جائے گا وہ انہی علاقے کے لوگوں کے بلبوتے پہ جیتا جائے گا، کوئی امپورٹڈ لوگوں سے نہیں جیتا جائے گا۔ دوسری چیز جی میرے ہم تو سر اس سب کچھ سے پہلے آپ فعال لوکل گورنمنٹ کیسے لائیں گے؟ ایٹ ایوری لیول اگر آپ یہ دیکھیں گے، دیکھیں مکمل ایک منٹ آپ میری بات سن لیجیے، تھوڑا سا موقع دیجیے، بات مکمل کر لوں پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ جیتا جائے گا الیکشن تبھی آئے گا، ہمیں ایسے لوگ کھڑے کرنے ہیں الیکشن کے اندر جو کہ مزاجن شکلن بہت فرق ہوں پیپلز پارٹی سے۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو الیکشن جیتتی ہے وہ خوف کی سیاست کے بلبوتے پہ جیت رہی ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس طرح ایم کیو ایم الطاف ٹھپے لگا کے کراچی میں الیکشن جیتتی رہی ہے۔ اب سر ٹھپے والی سیاست معذرت کے ساتھ وہیں چلتی ہے جہاں پر آپ کی سپورٹ بھی ہو۔ صورتحال واضح ہے کہ ایم کیو ایم کا زور توڑا نا تو وہاں پی 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 کا کیسے توڑیں گے؟ آپ نے ایم کیو ایم کا زور توڑا، عزیز آباد میں بھی جیت گیا، تو وہاں کیسے توڑیں گے؟ خوف کی سیاست ختم کر دی جائے گی جس دن پولیس، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیسے، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو بتاؤں پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جا کے وہیں بیچ بازار میں آصف زرداری کو، فریال تالپور کو، پیپلز پارٹی کے وزیروں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کی برائیوں ان کے لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ دیکھو اور جاگو، دیکھو اور جاگو۔ یہ وہی والی بات ہے کہ کراچی 32 سال ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا، کہیں نہیں پہنچا، لوگوں نے دیکھا کہیں نہیں پہنچے، تبھی انہی نے ایک چینج کے لیے ووٹ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی اپنی پالیسیز ہیں، کچھ بریک اپ آف ایم کیو ہوا، پی ٹی آئی کے فیور میں سچویشن گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری جیسے جیسے ایکسپوز ہوں گے ایز اے کرمنل، ایز اے کرپٹ پرسن، فریال تالپور، مراد علی شاہ، یہ اس دفعہ جی آئی ٹی کے اندر جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں، جو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں، they are not that easy to deny۔ پورا منظم سسٹم ہے چوری کا، جس کو لقب دیا ہے زرداری سسٹم۔ آپ 42,307 ملین روپیز کی لیکن بات خواجہ کر رہے اظہار الحسن صاحب اگر ہم اپنے مقامی انتظامی حکومت کی طرف اگر آ جائیں تو سر یہ برج تو جس کو کراس کرنے کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی، یہ تو بڑا نامکمل ہے ابھی۔ پہلی چیز تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ فارم 45 کسی کے بھی حق میں نکلا ہو، کراچی میں جہاں سے ہم جیتے یا جہاں سے ہم ہارے، موجودگی ہماری اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی کراچی میں ہمارا مینڈیٹ پاپولر بھی ہے اور مزید انٹیکٹ بھی ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے نیولی الیکٹڈ تمام پارلیمنٹیرینز کو آنریبل یہ سمجھنا چاہیے سندھ کی جو ڈائنمکس ہے نا، یہ ایکسپوز کر دینا، کرپشن، یہ سب پرانی باتیں ہیں بھائی۔ یہاں فیوڈل ڈائنسٹیز ہیں، یہاں ایک ایک حلقہ موروثی سیاست کے تابع ہے، یہاں پر لینڈ ہولڈنگز ہیں، یہ لینڈ ہولڈنگز کاغذوں میں کچھ ہیں ویسے کچھ ہیں، ان لینڈ ہولڈنگ کے ساتھ یہاں پر ایگریکلچر ہولڈنگز ہیں، واٹر ہولڈنگز ہیں، پانی کا اوپر یہاں پر قبضے ہیں، پانی پہ 2 ایکڑ پہ فردوس بھائی یا کوئی اور جا کر اپنی فصل نہیں اگا سکتا جب تک کہ وہاں کے جو ڈائنیسٹی پولیٹیشنز ہیں ان کے پیر نہ پڑ جائے کو جا کر۔ پھر ریسورسز مینجمنٹ اینڈ ریسورسز کنٹرول ہے، پھر ریونیو کنٹرول ہے، پھر پولیس کنٹرول ہے۔ یہ اتنا آسان تھوڑی ہے، ہمیں 30 سال لگے ہیں اور آج بھی ہم کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اتنے لاجک کے ساتھ اور اتنے ببانگ دول بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری ورکنگ رہی ہے۔ تو یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ ڈائس اپنے یوں پلے کیا اور اس کے بعد جناب آپ کے حق میں رزلٹ آ گیا۔ اس کے لیے ایک مستقل محنت اور ذہن سازی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل آپ کی یہ تیاریوں کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ کا شکر ہے ہماری تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس مہارت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان شارٹ میں پھر یہی کہوں گا کہ پاکستان میں پاکستان کو پراسپر بنانے کے لیے جو موجودہ صورتحال ہے اسے پورے ملک میں صوبے بننے چاہیے۔ اس کے لیے کمیشن اگر عمران خان صاحب قائم کر دیں، جس میں پارلیمنٹری کو کمیشن قائم کر دیں، جس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پورے ملک سے ہم
اس میں رائے لے سکتے ہیں, اوپینین میکنگ کر سکتے ہیں, میڈیا کی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان ڈیبیٹس کو اب ہونا ہوگا, اور یہ ہوگا. یہ اب بات اب جو ہے نا رکے گی نہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ جو آپ نے کہا نا اب ہوگا, اس کا ایک ہی صورت مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ ابھی تو دیکھیں نہ پی ٹی آئی, کوئی پارٹی نہیں ہے آپ کے ساتھ جہاں تک صوبے کی تقسیم کی بات ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے آپ کے ساتھ سندھ میں. لیکن میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ آگے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جب تھوڑی کمفرٹیبل ہو جائے اپنی حکومت میں, جو ابھی نہیں ہے, تو پی ایم ایل نون کا نقصان سیاسی ہے پنجاب کی تقسیم میں, اور پی 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 کا سیاسی نقصان ہے سندھ کی تقسیم میں. تو یہ اس طرف اس وقت جا سکتی ہے. ابھی تو معاشی معاملات اور دیگر ایسے ہیں, اور سینٹ میں میجورٹی ہے پی 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 اور اپوزیشن کی, تو ابھی تو ہوتے مجھے نہیں نظر آ رہا. بٹ اگر کچھ حالات بدلتے ہیں تو پی ٹی آئی کے پولیٹیکل فیور میں ہے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں سندھ اور پنجاب میں. دیکھیں میں آپ کو ایک پیرالل اگزامپل دے دیتا ہوں اس کا, کہ جس سے شاید سچویشن تھوڑی سی واضح ہو جائے کدھر ہم کھڑے. آپ لوگوں کو پتہ میں سول انجینئر ہوں. اگر آپ مجھے کہا جائے کہ کالا باغ ڈیم کی پرسپیکٹیولی دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کاسٹ بینیفٹ انالیسس سب سے بہترین ڈیم پاکستان کے لیے کالا باغ ڈیم تھا. لیکن کیونکہ اس کی واٹر کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر بہت سارے خدشات ہو سکتے تھے فرام دا کینالز وچ آر بینگ ٹیکن فرام دیٹ ڈیم, اور اس کی وجہ سے سندھ کے بلوچستان کے جو خدشات تھے جس کی کو ایڈریس نہیں کیا جا سکا, وہ ڈیم کنٹروورشل ہو گیا اور وہ ڈیم نہیں بنایا گیا. اسی طریقے سے یہ جو سندھ کے صوبے کی بات ہے اس کو کنٹروورسی نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی اے ٹول ٹو سرو دا پیپل. اس سے لوگوں کو سروس ڈیلیوری بہتر کرنے کی بات ہونی چاہیے. جس دن لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا. جی نقوی صاحب بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور بڑا اچھا ایگزامپل آپ نے دیا کہ کالا باغ ڈیم جس طرح متنازع ہو گیا, کنٹروورشل ہو گیا, اسی طرح اگر یہ بات بھی اسی طرف چلی گئی تو یہ کبھی ہونے نہیں جا رہی. تو ایک طریقہ آئی تھنک ابھی نہیں گئی اس حد تک جا چکی ہے, جس کی وجہ سے سندھ کو سامنے رکھ دیتا ہے. پنجاب جب صوبے بننے کی بات آتی ہے جس حد تک آپ کہہ رہے ہیں جا چکی ہے وہ تو جانی ہی تھی, ابھی تو اس سے بہت زیادہ جانی ہے. لیکن جب تک اس کو طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ نہیں لیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, اور شاید آج ہونا بھی نہیں چاہیے. تو میں نقوی صاحب کی بات سے اس حد تک اگریڈ ہوں کہ جب تک رائے کچھ نہیں بنتی, ماحول کچھ نہیں, یہ بات ابھی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی امپاورمنٹ کی بات کریں, اور ابھی صوبہ کو جو ہے تقسیم کرنے کی بات نہ کریں. میرے خیال سے ہم بریک کی طرف جاتے ہیں, اور بریک سے آ کے اسی ڈسکشن کو ہمارے اپوزیشن لیڈر فردوس نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ایم کیو ایم کے پارلیمان میں بہت ایکٹیو ممبر جو ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے نقوی صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اسٹریٹجکلی اگر اس بات کو کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ سندھ کو تقسیم ہونا ہے, اگر اس بات کو ہم نے کنٹروورشل آج ہونے دیا تو کالا باغ ڈیم کی طرح یہ بات بھی کبھی ہو نہیں سکے گی. اور اس بات کو آگے لے کے صرف ملک کے اور صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہی چلنا چاہیے, ان کی رائے بننے کے بعد اس کو پرسو کرنا چاہیے. ابھی لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اسی کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اور خواجہ اظہار الحسن صاحب بات بھی مسئلہ آپ کا بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ آپ نو ڈاؤٹ ہسٹوریکلی تو بہت بڑی جماعت رہے ہیں اور پورے اربن سندھ کے ریپریزنٹیٹیو رہے ہیں. اس وقت نمبرز گیم کچھ اور ہے, اور جب آپ یہ بات بلند کرتے ہیں اور آپ کو پی ٹی آئی اور ایون اربن سندھ کی ریپریزنٹیٹیو پارٹی سے جب سپورٹ نہیں ملتی تو مائٹ از ویل آپ بھی سر اس بات کو تھوڑا ڈیفر کر دیں اور ایک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف جائیں. ابھی کہتے ہیں قابل عمل ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہر مسئلے کا حل ہے, اور یہ سندھ کے دانشوروں اور سندھ کے لوگوں کو بھی سوچنا ہوگا, اور خاص طور پر جو سندھ کے جو الیکٹیبلز ہیں, کہ آخرکار یہ آوازیں کیسے دبائی جائیں. اور ان آوازوں کو دبانے کے جمہوری طریقے ہیں, اور وہ طریقہ جس میں ون لائنر ہے کہ گراس روٹ لیول پہ تمام ریسورسز آ جائیں, چاہے وہ لڑکانہ کیوں, چاہے وہ کراچی کیوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت کی نیت تو یہ ہے نہیں. حکومت کی نیت آج ہو, آج سے 10 سال بعد ہو, اللہ کرے فردوس بھائی پورا پنجاب سے اپنے میئر لے آئیں, ضرورت نہیں ہے. آپ 20 ایم پی اے یہ بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پہ صوبے کی تقسیم کی بات, صرف 20, 21, 22, 23 ایم پی اے کر رہے ہیں. جب تک آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی پوری نہیں ہے تو انہیں ضرورت ہی نہیں آپ کی بات زیادہ دبانے کو. اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے یہ ان کے لیے ابھی.
नहीं देखें, आप बात कर रहे हैं नंबर गेम्स की, मैं बात कर रहा हूँ डिमांड की। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1962 से डिमांड है, आप कह रहे हैं ये होगा कैसे, ये दो अलग-अलग बातें। मैं कह रहा हूँ ना, फिरदौस भाई लाहौर से मेयर ले लें, पूरे पंजाब से ले लें, और उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर कोई रेवोल्यूशन लाने में कामयाब होंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, लेट्स स्टार्ट डिबेट। बात करना शुरू करें, कालाबाग डैम पे बात करना शुरू करें, आप मुख्तलिफ छोटे बड़े डैम्स पे कमेटियाँ बनाएं, कमीशंस बनाएं, गुफ्तगू करें। हर आदमी अपना इंडिविजुअल एक्सट्रीम ओपिनियन लेकर उस पर बात करता है, ये आपस में डिबेट क्यों नहीं होती है? करने पे आप कैसे मजबूर करेंगे एक ऐसी पीपल्स पार्टी को जो इस पर बात भी नहीं करना चाहती, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री रही है, लेकिन हर सूबे का मिनिस्टर अपने प्रोविंस में कोऑर्डिनेशन करता रहा, इंट्रा प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कभी नहीं हुई है। तो मैं फिरदौस भाई से कहता हूँ, सूबों के ऊपर भी, डैम्स के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, कोई कमीशन बनाए, उसके अंदर डिबेट तो स्टार्ट करें। जी ख्वाजा साहब, ये बताएं कि अब आप बात तो कह रहे हैं कि डिबेट करें, बात करें, बड़ी अच्छी बात है, नकवी साहब भी कहते हैं राय पहले बनाएं, लेकिन जब एक पार्टी पीपल्स पार्टी इस पर बात भी करने को तैयार नहीं है, तो हाउ विल यू फोर्स देयर हैंड? किस तरह आप उन्हें मजबूर करेंगे कि इस डिबेट का वो हिस्सा भी बने? अभी तो वो बात भी करने को इस पर तैयार नहीं। अब देखिए, मैं एक बात आपको मिसाल दे रहा हूँ, जब 18 अमेंडमेंट की बात हो रही थी ना, तब पूरे पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट के खिलाफ न सिर्फ एक वाविला था, बल्कि बहुत ज़्यादा इसको अजीब ही एंटी स्टेट इसको जो है ना रंग दिया जा रहा था। इसी तरह हुकूक निस्वा बिल की जब बात हो रही थी, तो उस वक्त भी बड़ा ही हंगामा हुआ था कि जनाब पता नहीं क्या होने जा रहा है और कौन से हुकूक दिए जा रहे हैं। यकीनन जब लोगों को पता ही नहीं है, तो लोगों को तो यही लोग बता रहे हैं ना जिनके अपने माली मफादात हैं। आम आदमी तक आप अप्रोच कैसे करेंगे? जब डिबेट स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इन्वॉल्व होगा। आप ये बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, लेकिन इशू तो नेशनल है, एटलीस्ट डिबेट तो होनी चाहिए। और उसमें ज़रूरी नहीं कि इलेक्टेड लोग ही करें, गवर्नमेंट करें, नॉन इलेक्टेड भी कर सकते हैं, इलेक्टेबल्स भी कर सकते हैं, नोटेबल्स भी। सही है। तो सर, ये कालाबाग डैम बनते बनते तक ये डिबेट फिर हो जाएगी। जी नकवी साहब। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है जो ख्वाजा साहब कह रहे थे कि डिबेट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपको डिबेट के लिए इश्यूज़ को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ही डिबेट का इशू जो है, हाउ टू अचीव अवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। इससे कि हमने अपनी माशी आज़ादी यानी विच इज़ द रियल इंडिपेंडेंस, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और उसकी वजूहात हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त माशरे के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मेजर डिबेट है वो ये है। चलो, तो ये बैक बर्नर पे है सर आपके लिए अभी, ये अभी मेजर डिबेट आपके लिए नहीं है। और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब आप जीत जाएंगे, अगर जीत जाएंगे, तो फिर लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट की आप बात करेंगे। दैट्स व्हाई यू स्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा अज़हरुल हसन साहब और अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम साहब, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका बेइंतहा शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले जुम्मे की शाम को 8:05 पे फिर